اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ حجرات آیات 1 سے 9 تک کریں گے آج ترجمہ اس کا۔ پہلے شروع کرتے ہیں یا ایہا، اے الذین لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقدمو تم پیش قدمی کرو یا آگے بڑھو، بین یدئی، اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بین یدئی ہم پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ بینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان، اور یدئی دونوں ہاتھوں کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا بین یدئی جب بھی آتا ہے تو آپ کے سامنے، اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ پھر سے اوپر والا یہ رپیٹ ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، ترفعو، یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو مڈ میں کیا ہے؟ تا ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا تم، اور درمیان میں کیا ورڈ آ جاتا ہے؟ رفع۔ رفع کا مطلب بلندی، بالکل، یا اونچا کرنا، بلند کرنا۔ واو الف اینڈ پہ ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اٹس پلورل۔ تو ہم نے کہہ دیا کیونکہ تا ہے شروع میں، تم، واو الف اینڈ پہ ہے، یعنی کہ تم سب، تم بہت سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اونچی کرو یا بلند کرو اصواتکم۔ یہ جو اصواتکم ہے اس کا معنی اصوات آوازیں، کم اپنی، فوقا اوپر، صوتی آواز، النبی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، و اور، لا نہیں، تجہرو تم، جہر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، جہر نمازیں بھی کہتے ہیں نا، جہری نماز جس میں آپ اونچا پڑھتے ہیں، بلند پڑھتے ہیں، اونچا آواز کو اونچا کر کے، کہ ولا اور نہیں، تجہرو تم بلند کرو۔ یہ وہی رول دیکھیں اس میں آ رہا ہے جو ہم نے ابھی ترفعو میں پڑھا ہے، تا ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا تم، درمیان میں آ گیا جہر جس کا مطلب ہے بلند کرنا، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ واو الف ہے۔ واو الف ابھی میں نے بتایا تھا کیا معنی ہوگا؟ زیادہ لوگوں کے لیے، پلورل کے لیے آ جائے گا۔ لا ہو لیے، ہو اس کے، بالقولی شروع میں با ہے، ساتھ، قولی بات، کجہری کا شروع میں ہے، کاف زبر جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جیسے مثال کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مانند جہری بلند کرنے کے، بعدکم بعدی، اردو میں بالکل یہی ورڈ ہے، بعدی بعض، کم تم میں سے، لیے بعدن بعض کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اردو سے بالکل یہ وہی ورڈ ہے، بعدکم لبعدن، ان کے تحبط ضائع ہو جائیں، اعمالکم اعمال، کم تمہارے، و اور، انتم تم، لا نہیں، تشعرون شعور رکھنا، اردو میں ورڈ ہے نا شعور رکھنا، تو وہی بالکل معنی ہے کہ تم نہیں شعور رکھتے ہو۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یغضون، اب یہ لفظ آپ کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سورہ نور میں اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، یغضون کیا نیچی رکھتے ہیں، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، جو پست رکھتے ہیں یا نیچی رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، جبکہ ہم نے سورہ نور میں کیا چیز نیچے کرنے کا دیکھا تھا؟ اپنی آنکھوں کو، ابصارہم یہاں پہ اصواتہم، عند پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ، اولئک
یہی الذین وہ لوگ امتحانہ یعنی کہ جانچ لینا، ٹیسٹ کر لینا کسی کو نا، امتحان سے وہی ورڈ ہے بالکل. امتحانہ یعنی کہ جانچ لیا اللہ نے قلوبہم، قلوب دل، ہم ان کے، للتقوی لیے تقوی کے، لہم لیے ان کے، مغفرتن مغفرت ہے، اور اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا، ان بے شک الذین وہ لوگ جو ینادونکا جو یہ دیکھیں ندا سے ہے. ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ندا دینا، آواز دینا، پکارنا. تو یعنی کہ جو آواز دیتے ہیں آپ کو، من سے، ورائی پیچھے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے، الحجراتی حجرے کے، اکثرہم اکثر ان میں سے، اکثر ہم آپ دیکھیں بالکل سمپل ورڈ ہے، ہم اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں نا، یعنی کہ بہت سے، ہم ان میں سے، لا نہیں، یعقلون درمیان میں عین قاف اور لام ہے، کیا بنتا ہے؟ عقل. عقل کا مطلب عقل سے اردو والا یا ہے شروع میں، وہ آگے آ گیا عقل، اور اینڈ پہ کیا آ گیا؟ واو نون، یعنی کہ یہ زیادہ لوگ ہیں، پلورل ہیں، تو نہیں وہ عقل رکھتے. اور لو اگر، انہم بے شک وہ، صبر کریں، واو الف ہے اینڈ پہ، تو اس کا مطلب کہ صبر کریں، ایک بندہ صبر کرے، زیادہ لوگ صبر کریں، حتی یہاں تک کہ، تخرجا تم نکلو، الیہم ان کی طرف، لکانا البتہ کہاں سے آیا ہے؟ لام ہے شروع میں، تو البتہ کانا ہو، خیرن بہتر، لہم لیے ان کے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. اب میں اس کو نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر، جاءکم آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأن ساتھ، بی ہے شروع میں ساتھ، نبأن خبر کے، اور یہ وہ خبر ہوتی ہے جو بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بڑی خبر ہے. فتبینوا پس تحقیق کر لو، ان کے، تصیبو تم، کہ تم جا پڑو یا نقصان پہنچاؤ، قومن ایک قوم کو، بجہالتن اور ساتھ جہالت کے، فتصبحوا تو تم ہو جاؤ، علی اوپر، ما اس کے، فعلتم جو تم نے کیا، نادمین نادم ہونے والے، یہ بھی اردو والا ہی ورڈ ہے، نادم ہونے والا، بالکل وہی چیز ہے یہاں پہ. اور وَاعْلَمُوا جان لو، انا بے شک، فیکم فی میں، کم تم، ٹھیک ہے، تم میں، رسول اللہ ہی ہیں، اللہ کے رسول ہیں تم میں، یہ ہوگا اس کا. لو اگر، یطیعکم تم اطاعت، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فی میں، کثیرم بہت سے معاملات میں، من الامری کا مطلب ہوگا سے، الامر امر ہوتا ہے کام، لَأَنِتُّمْ لا ہے شروع میں تو ہوگا البتہ، انتم مشکل میں پڑ جاؤ تم، ولیکن اور لیکن یا البتہ، اللہ نے، حببا پسند کیا،
دل پسند کیا یا اچھا جانا، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، و اور زینہ اور خوبصورت کر دیا اس کو، فی میں، قلوبکم قلوبی دل، کم تمہارے، و اور کرہا مکروہ کیا، کرہا اردو میں آتا ہے مکروہ کرنا، کراہت کرنا، بیسکلی جو ورڈ ہے نا کراہت ہے یہ وہی، مکروہ کیا، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، و اور الفسوق گناہ کو، فسق کو، والعصیان والعصیان نافرمانی کو، عصا جو ہوتا ہے نا نافرمانی کو کہتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الراشدون جو ہدایت یافتہ ہیں، فضلاً فضل ہے، من سے، اللہ کی طرف سے، ونعمتاً اور نعمت، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا، حکیم اور حکمت والا ہے، و اور ان اگر، طائفتانی دو گروہ، من سے، المؤمنین مؤمنوں میں سے، اقتتلوا یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑ پڑیں آپس میں، لڑائی جھگڑے کے لیے آتا ہے، آپس میں باہم لڑ پڑیں، فَاصْلِحُوا پس صلح کرا دو، بینہما بینا یدئی پڑھا تھا نا، تو بینا کیا ہوگا، درمیان، ہما ان دونوں کے، فَإِن پھر اگر، بغت زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، احدا جو ہے نا اس کا مطلب دیکھیں اس سے ہے، احدن جیسے ہوتا ہے نا، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، علی اوپر، الاخری الاخری کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، فقاتلوا تو لڑو، التی اس سے جو، تبغی زیادتی کرے، حتیٰ کہ، تفیء وہ پلٹ آئے، الی طرف، امر اللہ امر یعنی کہ حکم، اللہ کے، فَإِن پھر اگر، فاءت وہ پلٹ آئیں، فَاصْلِحُوا تو صلح کرا دو، بینہما درمیان ان دونوں کے، بالعدل ساتھ عدل کے، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب محبت کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورہ حجرات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ زیادہ تر صورتیں جب آپ دیکھیں تو ان کا ٹاپک آپ کو ملے گا، جیسے کہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، ایمان کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ صورتیں جن کے اندر ہمیں احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر مدنی صورتوں میں آپ کو ملتی ہیں، کیونکہ جو مکی صورتیں تھیں اس میں تو ابھی صرف ایمان کو پختہ کیا جا رہا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ مدینہ میں جب لوگ آئے تو وہ آلریڈی مسلم تھے، تو اب اس کے بعد بات آگے بڑھی کہ ان کو اب آگے احکامات دیے جانے جس پہ وہ عمل کریں گے۔ تو سورہ حجرات جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ الاخلاق۔ اخلاق ہمارا کہتے ہیں نا اس بندے کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ وہ والا اخلاق ہے۔ تو اس سورہ میں سبجیکٹ جو ہے وہ اصلاح نفس کے احکامات ہیں اس میں، یعنی کہ ہمارے نفس کی جو اصلاح کرتے ہیں، نفس کے اصلاح کے احکامات ہیں، خصوصاً وہ احکام اور آداب
جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے حساب سے یہ سورہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے. اس سورہ کا شان نزول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ واقعہ جو ہے 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ مشورہ چاہتے تھے کہ ان کے قبیلے کا حکمران کس کو بنایا جائے. حضرت ابو بکر نے ایک شخص کا نام تجویز کیا، اور پھر حضرت عمر جو تھے انہوں نے کسی اور کا نام تجویز کیا. اب اسی دوران میں کیا ہوا کہ دونوں میں ظاہر اختلاف تھا کہ ایک حضرت ابو بکر نے ڈیفرنٹ آدمی کو پریزنٹ کیا اور حضرت عمر نے ڈیفرنٹ کو کیا، تو وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئیں. جب ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو تھی نازل فرمائی. تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں سورہ کو شروع کرنے سے پہلے، ایک ریکیپ جیسے آپ کہہ لیں کہ اس سورہ کی آیات اگر آپ دیکھیں شروع سے 1 to 5 جو ہیں، اس میں وہ ادب سکھایا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں رکھنا چاہیے. پھر اس کی آیت نمبر 6 جو ہے اس میں ہدایت کی گئی کہ ہر خبر پہ یقین کر لینا اور اس پہ کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی قوم یا گروہ یا شخص کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے پہلے، یعنی کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ جو خبر دینے والا بندہ ہے یا جو سورس ہے خبر کی وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اگر قابل اعتماد نہ ہو تو خبر پہ کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے. آیت نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر 2 گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں مسلمانوں کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آس پاس کے وہ لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں. آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر آیت نمبر 11 سے 12 تک میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد پیدا کرتی ہیں اور جس سے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کا مذاق کرنا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا، غیبت کرنا. آیت نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں کو نیچا جاننا، اس کے بارے میں بات ہوگی اس آیت میں. پھر آیت نمبر 14 سے آنورڈ یعنی کہ اینڈ تک جو ہے وہ آخر میں کہا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، فرما بردار بن کے رہنا، خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو لگانا. تو یہ تھوڑا سا اس کا ریکیپ تھا. تو انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1. آیت نمبر 1 دیکھیں کیسے شروع ہو رہی ہے. یا ایہا الذین آمنو، یہاں پہ مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اور ایسا خطاب کب کیا جاتا ہے؟ جیسے یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اگر ہم تھوڑا سا اس کو اپنی لائف کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں تو ایسی چیزیں ہم کب بولتے ہیں؟ فرض کریں آپ کسی بہت بڑی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، گیدرنگ میں آپ کو کوئی بولے، ایک دم سے جو اسپیکر ہے وہ آپ سے کہے کہ اٹینشن پلیز، تو آپ سب آپس میں ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی شروع نہیں ہوا، اور وہ ایک دم سے وہ کہتا ہے اٹینشن پلیز، تو آپ سارے الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہو گیا. لیکن اگر وہ بندہ آپ کو اس طرح سے کہتا ہے کہ اٹینشن آل دا لیڈیز، اٹینشن آل دا مین، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دم سے جو آدمی ہوں گے جب وہ سنیں گے کہ آدمیوں کے لیے کوئی بات ہونے لگی ہے ابھی، تو آدمی سارے الرٹ ہو جائیں گے. عورتوں کو وہ مینشن کیا جائے گا تو عورتیں ایک دم سے الرٹ ہو جائیں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کو الرٹ کر رہے ہیں؟ آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. تو ایسا خطاب اس وقت کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے الرٹ تب کیا جاتا ہے کہ جب
احکامات سنانا مقصود ہوں. آپ کو آلریڈی دماغ میں ایک بات بن جاتی ہے کہ الرٹ جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ اس کے بعد دے رہے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم بتا رہے ہیں. آگے کہا جا رہا ہے کہ لا تقدمو، نہیں تم آگے بڑھو. کس چیز سے نہیں تم آگے بڑھو؟ بین یدئی، درمیان دونوں ہاتھوں کے. کیا مطلب بات سمجھ آتی ہے؟ تو یہاں پہ معنی جو بین یدئی کا ہے کہ سامنے کا مطلب ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ابھی اس وقت کیا ہے؟ آپ کی قرآن، آپ کی کتاب ہے آپ کے پاس. تو جو آپ کے ہاتھوں میں ہوگی چیز وہ آپ کی کہاں ہوگی؟ وہ آپ کے سامنے ہوگی. تو یہ اس طرح سے معنی میں یوز کیا گیا ہے کہ بین یدئی، کہ جو آپ کے جو سامنے آپ نہیں پیش قدمی کرو سامنے اللہ کے اور اس کے رسول کے. اب اس میں تھوڑا سا ہم دیکھیں یہ ورڈ جو ہے نا تقدمو، تقدمو جو ہے ہمارے اردو سے کوئی ورڈ ذہن میں آتا ہے؟ تقدمو قدم، قدم. اور قدم آپ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. ہم ایک سٹیپ لیتے ہیں تو آپ یو موو فارورڈ. ٹھیک ہے، یہ وہی قدم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ قدم ہے آگے بڑھانا. تو قدم بڑھانے سے انسان جو ہوتا ہے آگے کو جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ اور رسول سے آپ آگے مت بڑھو، پیش قدمی آگے اپنی نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ آپ ان کا اتباع کرو، یعنی کہ ان کی بات مان لو. اب یہ تھوڑا سا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہمیں بات اس سے سمجھ آتی ہے. آگے بڑھنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ کچھ آپ کے ذہن میں آتی کہ اللہ رسول سے ہم آگے ہو جائیں؟ کیسا ہوتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی جب ہم اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے اور ان کی بات کے اوپر اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہش کو ان کے حکم اور مرضی کے اوپر نہ کرنا. یعنی کہ آپ اپنی خواہش کو اس طرح سے بلکہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے اوپر رکھتے ہیں، تو آپ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو جو حکم ہمیں پتہ چلا تو آپ نے اس میں چاہے آپ کی خواہش اس کے اپوزٹ تھی لیکن آپ نے اپنی خواہش کو دبا دیا کہ نہیں، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت سے مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے. آپ اس پہ اپنے نفس کو دبا دیں، اپنی خواہش کو دبا دیں. یہ ایمان ہے جو ہمیں چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم ہوتا ہے کہ پھر ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے. اگر ہم اس کا اپوزٹ کریں گے تو اس کا مطلب کہ اب ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا جو ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو، وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا رویہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے اور اپنے خیال کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے معاملے میں مقدم رکھے یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے، ان کے فیصلے بطور خود کر ڈالے. یعنی کہ جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے وہ آپ خود کرنے شروع کر دیں، بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملات میں کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم جاری کیا ہوا ہے تو وہ کیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی کہ ان سے آگے بڑھ کے نہ چلو، پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کے رہو. اب یہ اسی طرح کا حکم جو ہے وہ ایک سورہ احزاب کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 36 میں. اس میں کہا گیا ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا. اور سورہ حجرات، یہ جو آیت سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں
پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایت ملتی ہے۔ اب اس میں آگے جو اس سے ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ ان کی بات نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا، خواہشات کو ان کے حکم پہ مقدم نہ کرنا۔ یہ جو اب یہاں پہ بات ہوئی ہے تو اس سے کہ علماء نے ایک بات ایک اخذ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے جب کسی بات کے متعلق آپ کو قرآن اور حدیث سے کوئی بات پتہ چل جائے تو اس میں پھر آپ کو علماء کے جو اجتہاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے، بات سمجھ آ گئی سب کو کہ نہیں؟ اس میں اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ جس پہ باقی سب لوگ ایگری کریں۔ اگر ایک حکم ایسا ہے کہ جو قرآن میں اور حدیث میں کلیئرلی آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ جا کے اس پہ فتوے لیتے رہیں، کیونکہ کلیئر کٹ ہے۔ آپ علماء سے تب جا کے پوچھتے ہیں جب کوئی بات آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی کہ وہ گرے ریجن میں ہے، وہ اس کا گرے پورشن ہے کہ جو ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی۔ اب یو آر ڈاؤٹیڈ، آپ کو نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے، پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء کیا کہتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر چلیں گے۔ اب اس کی کوئی مثال آپ لوگوں کی ذہن میں آتی ہو اگر کہ ایسا کون سا معاملہ ایک ایسا ہے کہ جو ہمیں قرآن حدیث سے بالکل کلیئرلی پتہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی علماء کے پاس جاتے ہیں؟ سود کا معاملہ اتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے کہ سود لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سود کے معاملات میں پڑا ہوا ہے تو آپ سوچ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں اب بہت سی احادیث ہیں اس کے متعلق، ایک آدھ نہیں ہے، there are a lot of احادیث جس میں سود کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اتنا کلیئر کٹ ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود ہم جا کے ہر آنے والے جو ہوتے ہیں اسکالرز آتے ہیں، ہر ایک سے ہم یہی کویسچن پوچھتے رہیں کہ ہمیں سود کے بارے میں بتائیں، سود کے اٹ مینس کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا ہے، تو پھر ہم کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز ہم کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں نا، کہ شاید کوئی ہمیں ہماری فیور میں آنسر کر دے تو پھر ہم اس کو بیس بنا کر ہم وہ کام شروع کر دیں۔ لیکن آپ یہ ان کاموں میں کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو کلیئر نہیں ہے چیزیں، جو چیزیں کلیئر ہیں آپ یہ ہمیں اس سے جو علماء نے بتایا نا بات کہ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو فالو وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ۔ اپنے آپ کو ان سے آگے نہ بڑھا دیں۔ کلیئر پتہ چل گیا کہ سود نہیں لے سکتے تو نہیں لے سکتے، دیر از نو ایکسکیوز، اس میں کوئی آپ کے پاس ایک ایکسیپشن نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ اب اور اس میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس میں ہمیں یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے خود فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے، جو ہے تو پھر آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کتاب اور سنت کے خلاف نہ کہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ اس کام کو نہ کرو تو پھر آپ اس کام کو کر گزرو، کہ یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ وہ جس کام سے روک رہے ہیں رک جاؤ، جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ کام آپ کرو، اس میں اپنی مرضی نہیں پھر آپ چلا سکتے۔ دین کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ لکیر کھینچ دی گئی وہاں پہ آپ رک جائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کہاں پہ ہمارے دین میں کون کون سی ہماری باؤنڈریز ہیں، کون سی لمٹس ہیں، ہم انہی کے اندر ہم جب تک رہیں گے تو ہم سیف رہیں گے، کیونکہ جیسے ہی وہ آپ لمٹ کراس کرتے ہیں وہ جسٹ ایک آؤٹ لائن ہی آپ کہہ لیں ہے کہ آپ اگر اس کے قریب رہیں گے تو آپ بہت ایزیلی پھلان لیں گے اس کو۔ یہ ہم نے سورہ نور میں شاید ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، یہ بات اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب اس میں جو یہ بھی تھوڑی سی بات ایک جاننے کی ضرورت ہے
کہ ہم کن کن چیزوں میں، جیسے بڑھنے میں بتایا گیا ہے کہ آگے نہ بڑھو، یہ آپ قول میں بھی بات اپنی بڑھ سکتے ہیں کہ بات اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے آگے کر دیں، نہ ہی فعل میں آگے بڑھنا ہے۔ فعل میں آگے بڑھنا کیسا ہوتا ہے کہ جیسے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کرنے کو، ہم کوشش کریں کم از کم اتنا تو کر لیں۔ اب اگر ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چلو منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھا تھا، میں ہر دن رکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ میں ذرا، اور میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے زیادہ اجر چاہیے، تو آپ نے اب وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیا، اندس کہ آپ کے روزے ایسے ہیں چھٹے ہوئے روزے، وہ تو آپ نے میک اپ کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رات کا کچھ حصہ آپ سونے میں بھی گزاریں، رات کا کچھ حصہ آپ کی عبادت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم پوری رات عبادت کے پہ ہی گزارے چلے جائیں کہ مجھے اجر بہت ملے گا اس کا، آپ اپنے دیکھیں ہمارے جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، تو ہمارے باڈی کا حق ہے اور آپ کا اللہ کا ہم پہ حق ہے، تو ہم اللہ کو بھی ٹائم دیں، اپنے باڈی کو بھی ٹائم دیں، تو ہم اپنے قول اور فعل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کسی بھی چیز میں۔ اس میں یہ بات بتا کر کہ آپ اپنے آپ کو مقدم نہ کریں ان کے آگے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس میں نا ایک حدیث بھی ایک آتی ہے، تھوڑی سی میں آپ کو وہ حدیث بھی بیان کروں گی اس میں، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا وہ حاکم بنا کے بھیج رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے وہاں پہ، جب یعنی کہ لوگ آپ کے پاس فیصلے لے کے آئیں گے تو آپ کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو پھر کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت رسول اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی آپ کو کچھ نہ ملے تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میں پھر اجتہاد کروں گا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے اجتہاد کے اوپر کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھنا، یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو پسند ہے، پھر اس کے بعد آپ اجتہاد کریں گے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، یعنی کہ اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی، یعنی کہ اپنی رائے اور اپنے خیال کو ان کے حکم پہ مقدم رکھا، تو جان رکھو کہ اللہ جو ہے نا وہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہے کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، جو باتیں کرتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ سب آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر رہے ہیں کسی کو کیا پتہ، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں جو ہماری ایک ایک چیز کو دیکھیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت بھی دیکھیں، اسی چیز سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہیں تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اوپر آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہ والی بھی جو ہے آیت، اس میں بھی دیکھیں پہلے ہمیں جو پہلا حکم دیا گیا یعنی کہ ایک ادب کی بات بتائی گئی کہ آپ ان سے آگے پیش قدمی نہ کریں۔ اب اس والی آیت میں بتایا جا رہا ہے، دوسرا ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ جہر جو ہوتا ہے نا، یہ
جہر تو ابھی ہم نہیں، ابھی آگے، ابھی ترفعو جیسے آواز کو اونچا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اپنی باتیں کرتے وقت آپ کی آوازیں اتنی اونچی ہو جائیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب وہ تو دیکھیں رسول اللہ ہیں، تو جب ہم اس طرح سے ان کے پاس بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے تو یہ ایک انسلٹنگ وے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہے یہ چیز کہ آپ بیٹھیں اور ان کے سامنے اس طرح اونچی اونچی آواز میں بات کریں۔ تو دو چیزوں کا مینلی اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے آواز اونچی کرنے کا بتایا گیا ہے، اور دوسرا بتایا گیا ہے کہ اپنا انداز درست کرنے کا، یعنی کہ وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہیں تم بلند کرو لہو ان کے لیے بالقولی کجہر بعضکم لبعض، یعنی کہ اس طرح سے بات کو بلند کرنا جیسے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہماری آوازیں بلند بھی ہو جاتی ہیں بات کرتے وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کا سٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے بات کرنے والا جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے کہ نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بے شک ہم بچپن سے ان کو ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ان کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے ادب جو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہم دوسروں کے ساتھ جیسے کرتے ہیں، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی آپ ملاقات کریں یا بات چیت کریں تو اس میں اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی احترام جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ جتنا احترام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اور وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ نمبر 1 چیز ہم اس میں کیا کریں گے کہ کسی شخص کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تر نہ ہو۔ نمبر 2 چیز اس میں دیکھیں کیا کریں گے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں۔ نمبر 3 اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ نمبر 4 کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا، لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس میں آتی ہے کہ اس کے مخاطب تو وہ سارے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن کیا یہ حکم صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ قرآن تو دیکھیں کہ رہتی دنیا تک ہوگا، ہر ایک کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حکم اس وقت دیا گیا تھا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے خاص تھا، یہ آج ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اس میں ہمیں اب یہی والا ادب جو اس وقت ان کو سکھایا گیا تھا ہم بھی یہی ادب اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور وہ کس وقت رکھیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ہمارے درمیان میں، تو ہم کب کریں گے؟ بالکل، تو اس میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی کہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی جائے، سیرہ پڑھی جا رہی ہے، جیسے کوئی آپ کو سیرت سے کسی نے کوئی بات بتا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنا دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ انسان کو اس طرح سے کرنا چاہیے، عورت کو نماز پڑھتے وقت یہ چیزیں کرنی چاہیے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، تو ان کا حکم آ گیا، تو آپ کو کوئی بتا رہا ہے، کریکشن کر رہا ہے آپ کی، چپ ہو کے آپ نے بالکل، کیونکہ ایک بات آپ نے اس بندے کے لیے چپ نہیں ہو رہے کہ جو بندہ آپ کو سنا رہا ہے، کس چیز کے لیے چپ ہو رہے ہیں کہ وہ بندہ بات کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتا رہا ہے، تو ہم اپنے نبی کی بات کی رسپیکٹ کے لیے کہ ہمارے لیے اگر ہمارے نبی اتنے رسپیکٹیبل ہیں تو ان کی بات، ان کا حکم، سارے لیے ہماری چیزیں ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں۔
تو آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ آپ کو حدیث بیان کر رہا ہو تو اس میں احترام کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے چپ کر کے حدیث کو سنیں گے. آپ اس میں بیٹھ کے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ حدیث بات کر رہا ہے، گروپ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-4 لوگ آپس میں ادھر باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اپنی بات ایک دم چھوڑ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر میں، ان کی رسپیکٹ میں ہم بالکل چپ ہو کے حدیث کو غور سے توجہ سے سنیں گے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے آئے تو آپ لوگوں کو اسی وقت کوائٹ ہو جانا چاہیے. اسی طرح جب دیکھیں ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو جب مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں بھی ہماری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں بیٹھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہی دفن ہے، تو وہاں پہ بھی آپ آواز اپنی کو اونچا نہیں کریں گے. ہلکی آواز میں بات کریں، آپس میں سرگوشیوں کی طرح کریں، لیکن اس طرح لاؤڈ آواز میں بولنا وہاں پہ بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وہاں جائیں تو ہمیں وہاں جا کے آوازوں کو نیچے رکھنا چاہیے. پھر اس میں جیسے اور بھی باتیں آ سکتی ہیں کہ آپ ایسے بات نہ کریں جیسے آپ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں. اب ہم دوسرے لوگوں کو جیسے بلاتے ہیں تو ہم ان کا نام لے کے بلاتے ہیں. تو سنو آپ جو بھی اب آپ کے پاس ہوں گی، آپ جن کو بلائیں آپ ان کو نام لے کر بلاتے ہیں. یوزلی چھوٹے جیسے آپ سے ہیں، بڑے ہیں، بڑوں کے ادب میں تو ہم نہیں کرتے. تو یہاں پہ یہ بھی پھر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کا نام لے کے نہیں بلائیں گے. کیسے؟ جیسے اس دور میں اگر کچھ لوگ بدو لوگ ہوتے تھے جن کو نہیں دین کی سمجھ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے وجہ سے بلاتے تھے. تو ایون اللہ تعالیٰ نے بھی محمد کہہ کے اس طریقے سے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ہو تو ہم محمد کہنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہہ کے آپ بات کریں گے ان کی رسپیکٹ کے لیے. یہ بات سننے میں تو دیکھیں بہت معمولی سی بات ہمیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ اس طرح سے نہیں پکار سکتے جیسے آپ دوسرے لوگوں کو کرتے ہیں. لیکن جو آگے اس کے بعد اگلا پورشن اس آیت کا آ رہا ہے نا، وہ بہت سکیری قسم کا پورشن ہے. اس میں دیکھیں اب کیا کہا جا رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ نہ ہو کہ تمہارے پورے کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ کی پوری نیکیاں غارت ہو گئیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی؟ یہ دیکھیں پیچھے کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جو آپ نے کر دیا ہے، جس کے لیے حکم اتنا بڑا ہے کہ آپ کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں. ابھی کیا بات ہم نے پڑھی تھی؟ آوازیں نہ بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دیکھنے میں ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پورے اعمال ہی ختم ہو جائیں اس چکر میں. تو یہ جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے تو بہت زیادہ اس وقت اس کا ہوا کہ ہم تو اکثر ہوتا تھا کہ کوئی حدیث کوئی بیان کرے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا تب. تو جب کبھی ادھر ادھر آپ نے بات کر لی ہے توجہ سے نہیں سنی چیز، تو جب سے پھر پتہ چلا تو جیسے ہی حدیث یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگے تو آپ چپ ہو جاتا بندہ ایک دم سے کہ نہیں، میں نہیں چاہتی میرے اعمال پورے کے پورے ضائع ہو جائیں اور مجھے علم بھی نہ ہو. اپنی طرف سے میں چیزیں جمع کر رکھ رہی ہوں، قیامت کے دن مجھے ملیں گی، وہاں جا کے پتہ چلے جی زیرو ہو گیا بینک بیلنس آپ کا پورا، کیونکہ آپ نے اللہ کے اس حکم کو مانا نہیں تھا. تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی اس چیز پہ عمل کرنا ہے. تو اس بات سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظمت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا ایک مقام کیا ہے دین کے اندر. ورنہ آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح، کسی بھی بندہ چاہے دنیا میں وہ جتنا بھی قابل احترام کیوں نہ ہو، لوگ جن کو کہتے ہیں ولی اللہ ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، وٹ ایور، آپ کے خاندان میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کے پاس بیٹھ کے بھی اگر ہم اونچی آواز میں بات کریں تو اس کے ساتھ آپ کے گناہ نہیں ایسے ضائع ہو جاتے. لیکن یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بتانا مقصود کیا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی جو کمائی ہے نا وہ غارت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ کیا ریزن دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے اس میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے یہ دراصل اللہ کا احترام ہے. جب آپ اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اللہ کا احترام کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہے ہیں یا ان کے احترام میں کوئی کمی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے احترام میں کمی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک واقعہ بھی ایک آتا ہے، جو اگلی آیت آ رہی نا، آیت نمبر 3، اس کے اندر ایک چلیں پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں بتاتی ہوں جو اس میں جو واقعہ ہے اس کا. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اپنی آوازوں نیچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو جانچ لیا ہے اللہ نے، یعنی کہ آزما لیا اللہ نے ان لوگوں کو، ان کے دلوں کو بیسکلی، کہ ان کے دل میں تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ایسے کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. کیونکہ اب ہم نے یہ آیت پڑھی، اور اگر ہم اس جو پچھلی آیت پڑھی تھی اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں اس کا مطلب اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم ایک دفعہ بھی جب ہمیں یہ حکم پتہ چل گیا اللہ کا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو آپ نے فوری اپنے آپ کو روک لیا. یہ چیز آپ کے تقوی کو ظاہر کرتی ہے. اور تقوی دیکھیں کہاں ہوتا ہے، انسان کا جو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، دل میں جو تقوی ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے نا. تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا گیا قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے. اور یہ جو ورڈ ہے نا امتحان، امتحانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جانچ لینا. بیسکلی جو اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چاندی کو تاؤ دے کر صاف کر دینا، چاندی کو جیسے صاف کیا جاتا ہے نا، یہ بیسکلی اس کے معنی ہے. اور اسی سے پھر آزمانا بھی آتا ہے، پھر امتحان لینا، امتحان بھی اسی سے نکلتا ہے. ایک اور چیز اس میں آتی ہے کہ جیسے چمڑے کو کھلا کرنا، چمڑا ہوتا ہے اسے مار مار کے دیکھیں اس کو فلیٹن کیا جاتا ہے نا، اس کو کھلا کرنا، وہ بھی اس کے معنی کے اندر آ جاتا ہے. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جانچ لیا تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترے اور ان آزمائشوں سے گزر کے جنہوں نے ثابت کر دیا یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود ہے. اور وہی لوگ ہیں جو اس تقوی والے جو لوگ ہوں گے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس کو مقدم رکھیں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تو در حقیقت اس کا دل جو ہے وہ تقوی سے خالی ہے. تقوی جو ہے وہ انسان کا اندر ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. اس میں نا ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ثابت بن قیس. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نا آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی. تو وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انداز بہت دھیما تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بہت اونچی آواز تھی نہ اتنی آہستہ تھی کہ لوگ سمجھ نہ سکیں، بالکل پرفیکٹلی بیلنسڈ آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. تو ان کی آواز جو تھی تھوڑی لاؤڈ تھی. تو یہ جب بات کیا کرتے تھے تو ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو جاتی تھی. جیسے یہ آیت آئی اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کتنے دن مسجد میں نظر نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تشویش ہوئی، تھوڑا سا فکر مند ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو ثابت بن قیس ہیں وہ آ نہیں رہے نا کافی دن سے. تو اس پہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پتہ کر کے آتا ہوں، پھر میں آپ کو آ کے اپڈیٹ کروں گا سارا کہ کیا معاملہ ہے. تو یہ ان کے پاس گئے تو دیکھا ہے وہ جا کے نا اپنا سر نیچے دے کے بیٹھے ہوئے تھے.
تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسجد نہیں آ رہے, آپ کو کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے, میں تو جہنمی ہو گیا, میرے سب اعمال ختم, غارت ہو گئے میرے اعمال, میں جہنمی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ آیا اتر آئی ہے نا تو قرآن میں, تو یہ میرے ہی بارے میں کہا گیا, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں جب تو میری آواز تو اونچی ہو جاتی ہے. تو وہ صحابی واپس آئے, انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ واپس جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ آپ جہنمی نہیں, آپ جنتی ہیں. تو وہ پھر واپس گئے, جا کے ان کو خوشخبری دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ جہنمی نہیں, آپ جنتی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دیا کہ آپ کی آواز جو ہے اونچی نہ ہو. ان کی آواز تو اونچی ہو گئی تھی, پھر وہ جنتی کیسے ہو گئے؟ بالکل صحیح, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنی بات منوانے کے لیے اونچی آواز میں نہیں بات کرتے تھے, بلکہ ان کا ایک سٹائل تھا. یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے قدرتی طور پہ ان کو دی تھی. ہلکہ ان کا مقصد اس میں بالکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا تھا کہ آپ, ہم دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ کبھی بات کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے آس پاس لوگ ہوتے ہیں, اگر کبھی ہماری تھوڑی سی ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہماری آواز اونچی تھوڑی ہو جاتی ہے. ہم اب کیوں آواز اپنی اونچی کرتے ہیں؟ اپنی آواز سنوانے کے لیے, بات منوانے کے لیے, اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو آواز اونچی کر کے اب شو کرتے ہیں کہ آئی ایم ان پاور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اگر ان کا مقصد کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے تھے, تو اسی لیے ان کو پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں, آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ واپس مسجد میں آنا شروع ہوئے تھے. نیکسٹ والی آیت جو ہے آیت نمبر 4 بیسکلی, ابھی ہم نے 3 کی ہے, 4 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آ کے ان کے حجروں کے. اب حجرات جو ہے نا, یہ جمع ہے حجرے کی. حجرہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے اردو میں بھی حجرہ میں پتہ ہے کہ چھوٹے سے کمرے کو اس طرح کہتے ہیں, لیکن بیسکلی حجرہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس کی ایک 4 دیواری ہوتی ہے. 4 دیواری ہو اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی یا تھوڑی سی عمارت بھی ہو, یعنی کہ آپ ایک کمرہ کہہ لیں, جیسے ایک کمرہ بنا ہوا ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری بھی ہے جس میں ایک چھوٹا سا صحن ہوگا. تو یہ حجرے کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک اس میں صحن ہو اور تھوڑی سی عمارت ہو. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں, جو ان کی بیویاں تھیں, ان سب کو جو تھے ان کے چھوٹے چھوٹے رومز تھے, وہ حجرے تھے. ہر ایک کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا ایک ایریا تھا. یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر لے کے اس میں کمرے سب کو الاٹ کر دیے. دے آل ہیو دیئر اون پرائیویسیز. تو یعنی کہ صحن سے مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک باہر نکلنے کی بھی تھوڑی سی جگہ ہے اور آپ کے پاس ایک پرائیویٹ کمرہ بھی ہے. اب تھوڑا سا یہ چیز آپ کو ذہن میں یہ رکھنی پڑے گی کہ وہ ٹائم پیریڈ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری طرح کے گھر نہیں ہوتے تھے کہ جس پہ دروازے بھی لگے ہوئے ہیں, بیلز لگی ہوئی ہیں, باہر سے آنے والا بندہ ہے وہ اندر دیکھ نہیں سکتا, ساری پرائیویسی ہے. یہ حجرے جو ہوتے تھے اس میں جیسے صرف ایک کرٹن ہوتا تھا, اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کے جو گھروں کے کمروں کے آگے دروازے جو تھے ان پہ ایک کالے رنگ کے اونی کمبل ہوتے تھے, کمبل یا چادر کی طرح کی آپ چیز کہہ لیں, وہ ایک لٹکی بھی ہوتی تھی. تو لوگ اب جب آتے تھے کوئی چیز نوک تو کرنے کی نہیں, تو جو بدو قسم کے کچھ لوگ تھے جن کو نہیں پتہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب آتے تھے وہ ان سارے حجروں پہ جتنی وائفس تھیں, کہ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہاں پہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے حجروں کے چکر لگاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آواز میں پکارتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے لے کے بھی پکارنا کہ آپ باہر آؤ, ہم انتظار کر رہے ہیں, باہر آؤ. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو حجرات کے باہر آ کر آپ کو پکارتے تھے, اکثرہم لا یعقلون, اکثر جو تھے ان میں سے وہ عقل نہیں رکھتے تھے.
یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہاں پہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص قبیلہ تھا جن کے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کیا تھا اس طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دیکھیں اللہ کی کلام کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کیا, اللہ تعالیٰ نام بھی لے کے بتا سکتے تھے نا, قبیلے کا ڈائریکٹ نام بتا. اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ اکثرہم, اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے, یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ بتانے کا سٹائل کیسا ہے؟ اس سے ہمیں دیکھیں, ہمیں اپنے لیے لیسن آتا ہے کچھ, کہ جب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ ان کا نام لے لیتے تو ایک وہ اپنے اندر انسلٹ محسوس کرتے کہ او ہمارے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اوپن چھوڑ دیا کہ اکثرہم, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی عقل نہیں رکھتے. تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کو نصیحت کرنے کا. ہم بھی نصیحتیں کرتے ہیں نا, لوگوں کو کرتے ہیں, دوستوں کو کرتے ہیں. سب سے زیادہ نصیحت کس کو کرتے ہیں؟ بچوں کو کرتے ہیں. کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جب بات کریں تو آپ دیکھیں اس کو, اگر آپ نے کوئی بات کسی میں دیکھی تو بجائے پن پوائنٹ کرنے کے اس کو باہر دوستوں میں آپ نے دیکھی, جیسے مثال کے طور پہ اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, مجھے آپ نے کسی ایک میں کوئی چیز ایک لگی ہے کہ یہ بری ہے, اب میں آپ کا نام لے لوں, نام لے کے میں بندے کروں کہ دیکھیں آپ نے فلانے یا آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے, بہت غلط کام آپ نے کی, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو ایک دم سے سب کے سامنے اپنی انسلٹ محسوس ہوگی. اگر میں اس کی بجائے آپ لوگوں کو ایسے بات کروں کہ ہمیں اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے, ہم میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط ہے, اگر جس نے کیا وہ خود جان جائے گا کہ یہ میں نے کیا, لیکن اس کی عزت بھی سب کے سامنے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو کسی کو نہیں پتہ نا, اس بندے کو خود کو میسیج بھی مل جائے گا, باقیوں کو بھی میسیج مل جائے گا کہ اگر وہ بھی کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھیں, ہماری جو ہم کہہ رہے تھے نا اصلاح ہے ہمارے نفس کی, یہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ ہر پوائنٹ پہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کیسے کرنے چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے, ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کا نام لے کر ان کی اصلاح نہ کریں, ایک ایز اے جنرل ٹرم یوز کریں اس کو کرنے کے لیے. اگلی آیت جو ہے وہ اسی کا پارٹ ہے, اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ وہ نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ صبر کریں کس بات پہ؟ کہ آپ کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کام پڑ گیا ہے تو آپ آئیں, آپ ایسا نہیں کریں کہ آپ آ کر وہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ جیسے وہ ان کا نام لے کر بلاتے ہوتے تھے کہ باہر آؤ ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمیں آپ سے کام ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ صبر کریں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ باہر نکل آئیں, آپ ان کا ویٹ کریں. صبر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے انتظار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن تو نہیں سوتے رہیں گے نا اپنے کمروں میں, حجروں میں, تو وہ آخر تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, آپ ان کو وہ ٹائم ریسٹ کرنے کا دیں. جیسے ہی وہ باہر نکلیں تب آپ اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کریں. تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے سامنے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے, وہ جو ان کے انڈر ٹریننگ تھے, جو ان کے ساتھ دن رات سپینڈ کرتے تھے, ان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ آپ کی عظمت اور آپ کے احترام کو مقدم رکھتے تھے, اور ان کو پورا احساس تھا اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں کس قدر بیزی رہتے ہیں سارا دن. میں کبھی اس چیز کا جب میں نے سیرہ پڑھی تو میں سوچتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیسے اپنے ٹائم کو مینیج کرتے تھے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ, مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا, جب میں دیکھتی کہ وہ رات میں جب اٹھتے تھے, کہتے ہیں کہ 1/3 وہ جو تھے عبادت کرتے, تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, تو اس میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ان کے ساتھ دوسرے تھے کوئی کھڑے, تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا چلو یہ شاید اتنی پڑھیں گے نا, تو کھڑے ہم کافی دیر ہو گئی, انہوں نے پوری سورہ بقرہ ختم کر دی. پھر انہوں نے کہا خیال تھا کہ سورہ بقرہ پہ ختم ہو جائے, پھر سورہ آل عمران بھی شروع ہو گئی. میں سوچتی ہوں کہ
ہمارے پاس بھی وہی دیکھیں 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے. ہم نے کہیں سے ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا. ان کے پاس 36 گھنٹے ہوتے تھے نا, 24 آورز ہی ہوتے تھے تب بھی, لیکن ان کے ٹائم میں برکت ہوتی تھی. اور وہ جب پڑھتے تھے, پھر دیکھیں وہ دن میں لوگوں کی وہ نمازیں مسجد میں پڑھایا کرتے تھے, پورا وہاں جاتے تھے. پھر وہ لوگوں کے لیے اس وقت ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک حلقاز بھی ہوتے تھے. حلقاز ہم لوگ کرتے ہیں جیسے بیٹھ کے ان کی آپس میں ان کی ٹریننگ کرنی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اترتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً, پورا تو نہیں اتر گیا تھا ایک ہی دفعہ میں. تو جیسے ہی ان کے پاس قرآن آتا تھا تو وہ ان کو صحابہ کرام تک پہنچاتے تھے, ساتھ ہی ان کو یاد کرواتے تھے. پھر جنگوں میں بھی جاتے تھے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور غریبوں کو بھی دیکھتے تھے, لوگوں کے مسئلے بھی سنتے تھے, مطلب وہ ہر چیز کیا کرتے تھے. پھر وہ شام کے وقت اپنے گھروں میں واپس آتے تھے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو طریقہ ان کا پتہ ہوگا کہ شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی جو وائفز تھیں, ایک سے زیادہ اس وقت تھی مدینہ میں, ہر ایک کے پاس عصر کے بعد جاتے تھے, تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک کے حجرے میں جاتے تھے, اس کا حال چال پتہ کرتے تھے, تھوڑی بات چیت اس کے ساتھ کرتے تھے. اب اگر آپ دیکھیں کہ 7 ہیں یا 9 ہیں, جتنی بھی اس ٹائم پہ تھیں, ہر ایک کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے ان کا حال احوال پتہ کرنا, پوچھنا. پھر جیسے ہی کہتے ہیں مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ جانتے ہی نہیں ہمیں, بالکل اجنبی ایک دم سے, کیونکہ اللہ کی کال آ گئی, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اسی وقت مسجد میں. پھر اس کے بعد واپس آ کر پھر رات جو جس کی باری ہوتی تھی اس کے ساتھ گزارتے تھے. تو کس طرح وہ ساری یہ چیزیں کیا کرتے تھے. ہم آج کل یہی بولتے رہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں نکلتا, پتہ نہیں وقت کہاں چلا جاتا ہے. ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ وقت اگر آپ چاہتے ہیں نا برکت پڑ جائے وقت میں, تو کیا کرنا ہے ہم نے, آپ صبح کے وقت اپنی فجر کی نماز کے بعد سوئے نہیں, آپ کے وقت میں ایسی برکت پڑ جائے گی, کیونکہ یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد جاگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے, کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو اگر آپ سے غلطی ہو گئی, جب آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ تھیں, تو اگر اس میں آپ نے ایسی غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے آپ کو. اب اس میں بڑی ہمیں انٹرسٹنگ ایک چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ صحابہ کرام اس چیز کو لے کے کیسے چلتے تھے. تو صحابہ کرام جو ہے نا, وہ اس میں سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ باہر بیٹھ جاتے تھے آ کے. انہیں پتہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہیں آرام کرنے کے لیے گئے ہیں, اور وہ اس وقت تک ویٹ کیا کرتے تھے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر نہ نکلیں. اور جب وہ باہر آتے تھے تو وہ پھر اپنی ان کے آگے اپنی ان کی جو بھی کوشچن ان کا ہوتا تھا, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھی تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے, اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. لیکن جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کا ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس کی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ عقل نہیں ان کو ہوتی تھی, تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے. اس میں نا ایک حضرت ابن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ اس میں ان کا بھی رویہ دیکھ لیں کہ جو صحابہ اور تابعین تھے وہ کیسے اس میں کیا کرتے تھے عمل. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جیسے ایک بات یہ کہی کہ وہ اپنے استاذہ وغیرہ کے ساتھ بھی, جو استاد یا عالم جو ان کو علم دیا کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ کیا کرتے تھے کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ ہر بندہ جو آپ کو علم دے رہا ہے اللہ کی کتاب کا, تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے استاذہ کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تو میں ان کے مکان کے باہر پہنچ کر آواز لگانے یا دستک دینے سے پرہیز کرتا تھا. کہ جب میں وہاں پہ ٹریول کر کے پہنچے اتنی دور, تو ان کے دروازے کے باہر کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا تھا, اور بیٹھ کے میں انتظار کرتا رہتا تھا کب وہ گھر سے باہر نکلیں تو میں ان سے پوچھوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حضرت ابو عبیدہ ہیں, انہوں نے کہا
میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ انتظار کیا کہ جب وہ خود سے باہر نکلیں تو میں ان سے کوسچن پوچھوں۔ تو بات دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کنیکشن کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی اس چیز کی کہ وہ بہت جلدی فالو کرنے والے لوگ تھے، کہ ان کو اللہ کا یہ حکم آیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے، تو وہ یہی چیز کو اپلائی کرتے تھے اپنے ٹیچرز کے اوپر بھی، عالم دین کے اوپر بھی، ہر ایک کے ساتھ وہ وہی پہلو رکھتے تھے کہ نہیں، ہمیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب ہمیں اپنے استادوں کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ یہ ایک اور ادب کی بات سکھائی جا رہی ہے، ایک اور بات یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کے پاس آئے کوئی فاسق کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نافرمان کو، جو بندہ نافرمان ہو، جو دین کی باؤنڈریز کو کراس کرنے والا ہو، یعنی کہ دین کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈری بنا دی کہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا، اگر کوئی شخص اس کو کراس کر دیتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی فاسق ایک خبر لے کر آئے، یہاں پہ خبر کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ یوز کیا گیا نبا کا، بنبأ۔ نبا جو ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم خبر کو کہتے ہیں، یہ کوئی عام چھوٹی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑی خبر، جیسے بریکنگ نیوز آپ کہتے ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز ہے، ٹی وی پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نیچے لکھا ہوا آتا ہے بریکنگ نیوز، تو ہم بریکنگ نیوز سے کیا ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، تو یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی خبر آپ کے پاس لے کر آئے، اب آپ کو لے کر آ گیا بندہ آپ کے پاس خبر، فاسق بندہ خبر لے کے آیا، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، فتبینوا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو نہ تو قبول کرو، جو چیز وہ لے کے آیا ہے آپ نہ تو اس کو قبول کریں اور نہ ہی اس کو ریجیکٹ کریں، کیونکہ کیا لے کر آیا ہے، وہ ایک عام سی بات نہیں لایا، وہ نبا لے کر آیا ہے، بڑی خبر لایا ہے، چونکہ فاسق ہے، آپ ایسا نہیں کہ آپ فوری اس کی بات کو، بس صرف یہ بندہ لے کے آیا آپ فوری منہ پہ ریجیکٹ کر دو اس کے کہ تم تو ہو ہی فاسق، تمہاری تو میں بات پہ بلیو ہی نہیں کر سکتا، دوسری چیز آپ فوری ایکسیپٹ کر لو، تو یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے فاسق بندہ ہے لیکن جو خبر وہ لے کے آیا ہے وہ صحیح خبر بھی لا سکتا ہے، تو اپنی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو ایک قوم کے ساتھ جہالت میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم ہو جاؤ بعد میں اپنی اس چیز کے اوپر نادم، کہ یعنی کہ آپ نے فوری ایک دم سے اس کی ریجیکٹ کر دی، تو آپ نے تحقیق بھی نہیں کی، تو بعد میں پھر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہو جائے گا، ایک آپ کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ اور پھر آپ نادم ہو، تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس کا تھوڑا سا ہم اس آیت کا جو ہے نا ایک شان نزول بھی ہے، جس کی ریزن کی وجہ سے جو ریزن بنی اس آیت کے نازل ہونے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ولید بن عقبہ تھے، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے آیت جو ہے، ان کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق جب مسلمان ہو گیا، یہ وہی قبیلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی نا حضرت جویریہ، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ جوئش تھیں، یہ ان کا قبیلہ ہے، اور ان قبیلے کے جوئش تھی نا، وہ یہودی تھیں، کون سا قبیلہ تھا؟ مستلق قبیلہ، اور وہ جب ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو وہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو جب ان کو نا ان قبیلے کی طرف بھیجا کہ یہ مسلمان ہو گیا قبیلہ، آپ ان کی طرف جائیں اور لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کر آئیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے غریبوں میں، تو جب انہوں نے ان کو بھیجا تو وہ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ نا وہ کسی وجہ سے ڈر گئے،
اور وہ انہوں نے کیا کیا، ڈر کی وجہ سے وہ واپس پلٹ آئے بغیر ملے ہوئے، اس قبیلے سے ملے بھی نہیں، واپس پلٹ کے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے نا زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو وہ سن کے ظاہر ناراض ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی پوچھ گچھ کے لیے اپنا ایک دستہ روانہ کریں. کچھ روایت میں ایسے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا، تو بعض میں ہے کہ آپ روانہ کرنے والے تھے. بہرحال سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو بنی مستلق کے سردار تھے ان کا نام تھا حارث بن ضرار. حارث بن ضرار جو تھے، یہ جو ہم نے حضرت جویریہ کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ان کے والد تھے، ان کے ابو تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ خود جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا یہ کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، تو زکوٰۃ دینا تو اس سے بہت دور کی بات ہے کہ ہم نے تو ولید کو ہی نہیں دیکھا، تو زکوٰۃ سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے قتل کے ارادے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ایمان پہ قائم ہیں اور ہم ادائے زکوٰۃ سے ہرگز انکاری نہیں ہیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک اصولی ہدایت دے دی کہ جب بھی کوئی اہمیت رکھنے والی خبر، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں خبر کیا تھی، زکوٰۃ کے بارے میں تھی جو انہوں نے آ کے دی، اور اس زکوٰۃ کی خبر سے، کیونکہ زکوٰۃ تو دیکھیں فریضہ ہے، اٹس ون آف دا پلرز آف اسلام. 5 پلر ہیں نا اسلام کے، ان میں سے ایک پلر ہے زکوٰۃ. تو یہ زکوٰۃ جو دینا ہم سب پہ لازم ہے، تو اس پہ تو پھر بنتا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوچھ گچھ کرتے، اور یا ان پہ غصے ہوتے یا کوئی آگے سے تدبیر کرتے تو ایک فساد کھڑا ہو جاتا. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اہمیت رکھنے والی خبر ہو جس پر کوئی بڑا نتیجہ ثابت ہوتا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا بندہ کیسا ہے. اگر تو وہ فاسق ہے، یعنی کہ جس کا حال ہی آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ وہ اس بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو پھر اس کی خبر پہ عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. اب اس واقعے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے یا پتہ نہ چلتا تو وہ تو اپنی طرف سے دستہ بھیج دیتے وہاں پہ، اور ایک طرح سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی تھے تو دستہ وہاں جاتا تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی ناچاکی ہو جاتی وہاں پہ. تو اس بات کو کرنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں. اس سے پھر ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس روح سے مسلمانوں کی حکومت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ یا قوم کے خلاف اگر کوئی کارروائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پہ کر ڈالے جن کی سیرت بھروسے کے لائق نہ ہو. اسی قاعدے کی بنا پر محدثین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کی پہلے تحقیق کر لیں جن کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پہنچی تھیں. تو اور فقہ نے قانون شہادت میں بھی یہی اصول قائم کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں شرعی حکم ثابت ہوتا ہو یا کسی انسان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو تو اس میں فاسق کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آیت نمبر 6 میں ایک اور ادب بھی دیکھیں سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا معاملہ. اب اسی چیز کو اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ جب ہم لوگوں کے معاملات کریں، لوگوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، اور وہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دیکھیں ججمنٹ کرنی ہے، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کسی بندے کے بارے میں کوئی ایکشن لینا ہے ہم نے، تو اس میں آپ جلدی نہ کریں. خاص طور پہ ایسی خبر پہ ایکشن لینے سے جس کے کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ پڑے، یعنی کہ حق تلفی ہو جائے، اگر کسی کے جان اور مال کا نقصان ہو جائے تو اس میں آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہے. اور یہ آپ پھر اس میں تحقیق کر لیں کہ جو بندہ ہمیں یہ بات پہنچا رہا ہے، بجائے یہ کہ آپ نے فوری سنی، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فوری ایکشن لے لیا آگے سے. تو ایسی چیزیں نہ کریں، پہلے تحقیق کر لیں.
اب آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے پاس خبر پہنچی تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کر لوں. اب ایک بندہ وہ بھی تو ہے جو خبر لے کر آ رہا ہے. جو خبر کہیں سے تو پہنچے گی نا. ہم نے ابھی دیکھا کہ فاسق بندہ ہے خبر لے کے آ رہا ہے, تو جو خبر پہنچانے والا ہے اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے. اس کا حکم دیکھیں کہ اس کو یہ چاہیے ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ نہ کر دے, کیونکہ دیکھیں باتیں گھروں سے کیسے نکلتی ہیں, کیونکہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو گھر کی بات آگے پہنچاتا ہے. تو جب وہ بات باہر نکل جاتی ہے تو پھر سننے والے کے لیے علیحدہ حکم ہے کہ وہ تحقیق کر لے, اور سنانے والے کے لیے بھی جو بندہ ہے کہ اس کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر سنی بات آگے فارورڈ مت کر دو. سیم وے میں ہر میسج جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو بس کلک کرتے ہوئے فارورڈ نہ کرتے جائیں دنا دن بغیر تحقیق کیے کہ یہ جو میسج دیا گیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی تحقیق کر لیں کہ میں جو بات فارورڈ کر رہی ہوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ دیکھیں جو میسج فارورڈنگ ہوتی ہے ہم نے ایک دوسرے کی ہر بات سنی سنائی آگے پہنچا دی, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس سے آپ دیکھیں یہ اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں, چغلی لگانا. چغلی یہی ہوتی ہے نا کہ اس کی چغلی کرنا, کہ کسی کی بات آپ نے کہیں اور پہنچا دی, لگائی بجائی کر دی. ایک بندے نے آپ سے ایک بات کہی تھی, آپ گئے آپ نے جا کے بات آگے پہنچا دی. وہ بندہ تو یہ کرتا ہے, اس نے تو ایسے کیا تھا, وہ تو ایسے کام کر رہی تھی, ایسے کھاتی ہے ایسے پیتی. یہ ساری باتیں چغلی میں آ جاتی ہیں. ہمارے لیے چغلی ایک بہت چھوٹا ورڈ ہے, لیکن آپ کو ایک حدیث بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا چغل خور. جو بندہ چغلی لگاتا ہے نا کسی کی, وہ جنت میں انٹر نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے کہیں سے, قبرستان سے گزر رہے تھے, تو 2 قبروں کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے تو ان کو کہا کہ ان 2 قبر والے جو لوگ ہیں نا ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک قبر میں جو بندہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے نا اس کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. اتنی معمولی سی دیکھیں چیز ہے کہ جسٹ فیو ڈراپس ہی ہوتے تھے اور اس سے بچتا نہیں تھا, تو اس پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری قبر میں جس بندے پہ عذاب ہو رہا تھا انہوں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو چغل خور تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر کرتا. تو دونوں جو قبر کے عذاب میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں کسی کی بات آگے کر دیتے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں آتے ہیں نا تو وہ گھر کی ہر چیز ہمارے لیے ایک امانت ہو جاتی ہے. آپ اس گھر میں کوئی برائی بھی اگر دیکھ رہے ہیں آپ بالکل بھی باہر جا کے اس برائی کا ذکر نہیں کر سکتے. یہ بات اتنا ہی دیکھیں, یہ کم ہے کہ کسی نے آپ کو الاؤ کر دیا اپنے گھر میں انٹر ہونا. ایک تو آپ گھر میں آئے بھی اس کے گھر کی پرائیویسی انویٹ کرتے ہیں, اوپر سے آپ جا کے اس کے گھر کی ایک ایک بات باہر کرتے ہیں. کسی کے گھر کی, کسی کے بچوں کی بات باہر نہ کریں. اگر وہ بچے کا ٹریٹمنٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہم کون ہے کہ باہر نکل کے جا کے ان کے بچوں کی, ان کے گھر کی باتیں باہر پبلسٹی کریں. ان کی بہت غلط طریقہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنا ہے. تو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کرنی جو بات جو ہے جس سے فساد آئے. تو آپ نے, کیونکہ بعض اوقات کی دیکھیں ہم جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. ایک دم سے ہمیں کسی نے بتایا وہ بندی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, آپ غصے میں آ گئے, فوری ایکشن لے لیا آپ نے, بجائے یہ کہ واقعی یہ بات سچ بھی تھی کہ نہیں. ہمارے ساتھ ہو چکا ہوگا لائف میں بہت دفعہ کہ ہمیں کسی نے بات بتائی اور وہ بندی تھی ہی اس طرح کی فسادن قسم کی. بہت سی عورتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, لڑانا. 2 فیملیز, 2 خاندانوں, 2 دوستوں کو آپس میں لڑا دیں, اور وہ تیسری بندی درمیان میں ایک آ جاتی, وہ اس کی بات ادھر, اس کی ادھر, آپ کی ادھر, تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ بیٹھیں. اس کے بعد میں جب وہ دونوں کبھی مل بیٹھیں اور وہ ایک دوسرے سے کنفرم کر لیں کہ تم نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی, تو آپ دیکھیں باقی کیا نتیجہ پھر نکلتا ہے کہ بندہ بعد میں خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں, میں ڈائریکٹ ایک دفعہ پوچھ لیتی کہ تم نے ایسا کہا ہے کہ نہیں, اور ہم نے اٹھ کے اس بندی کے خلاف اتنی باتیں شروع کر دیں, ایکشن بھی لے لیا, لوگوں کو بٹھا دیا درمیان میں. ایسے کام مت کریں کہ جس پہ بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کس کے خیالات کی دیکھیں, کس کی فیلنگ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, آپ کی,
کہ بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس بات کی جانچ پڑتال کر لو تاکہ کل کو آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پھر اس سے والی اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک آپ کے درمیان میں رسول ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، یعنی کہ اطاعت کرو، اگر اطاعت وہ کریں آپ میں سے بہت سی کی ہر فیصلے میں، تو تمہارے اوپر جو ہے تم ایک مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس میں بیسکلی جو ہے نا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بہت سے لوگ، جیسے جب پچھلے واقعے کی بات ہو رہی تھی، تو جب وہ زکوٰۃ والا معاملہ ہوا تو اس پہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، انہوں نے زکوٰۃ ہی عطا نہیں کی، یہ تو ایک فریضہ ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے جیسے کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش دلانے کی کوشش کی، اور ان کو ایک مشورے دے رہے تھے کہ آپ کو ضرور وہاں پہ اپنا وفد بھیجیں، آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں، ان کے اوپر بھیجیں، اس طرح سے اکسا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے وہاں پہ بھیجیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ایسا۔ تو یہاں پہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ یہ جان لیں کہ وہ جب موجود ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو آپ خود سے مشورے اٹھ کے نہ دینا شروع کر دیں، لیٹ ہم ڈیسائیڈ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ڈیسیجن کرتے تھے وہ خود سے تو نہیں کرتے تھے، ان کا ڈیسیجن ہوتا تھا اللہ کی وحی کے اوپر، اللہ تعالیٰ جو ان کے دل میں بات ڈالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری غصے میں آ کے ایک وفد بھجوا دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی پڑ جاتی وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس چیز سے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ہر بندہ جو آئے اور وہ آ کے یہ اپنے مطالبے شروع کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مشورے پہ عمل کریں، نہیں آپ میری بات مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کریں یہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو آپ اپنے مشورے مت دیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ خود نہ مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی ان کی عادت تھی کہ لوگوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا مشورہ لینے کے، لیکن جب تک وہ خود نہیں آپ سے کر رہے نا، آپ بھی اپنا مشورہ خود ہی اور ان کے اوپر مشورہ دے دیں، مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اب میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے۔ اور آگے پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے یہ جو ورڈ ہے نا لَأَنِتُّمْ، تو یہ ورڈ سے نکلا ہے انتم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ آپ، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آئے گئے کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر ایک طرح سے دیکھیں بہت سے مشورے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایڈوائزبل نہیں ہوتے، کیونکہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق مشورہ دے گا، اور ہر ایک کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا بہت سارا۔ پھر آگے اس میں کہا جا رہا ہے کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دل پسند بنا دیا آپ کی طرف ایمان کو، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان منور کر دیا ہے اور اس کو خوبصورت بنا دیا ہے دلوں میں ان کے، اور ان کے دل میں کراہت ڈال دی کفر کی اور گناہ کی اور نافرمانی کی، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ وہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے تھے، مشورے دیتے تھے، لیکن میجورٹی لوگوں کی اس دوران میں یہ تھی کہ جو بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں۔ یہ ان لوگوں کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان جو تھا اور بڑھا دیا ایک طرح سے، اور اس کو خوبصورت کر کے بتا دیا، ایمان کو خوبصورت بنا دیا ان کے دلوں میں، اور ان کے دل میں کراہت ڈال دی کفر سے اور گناہ سے اور نافرمانی سے۔ تو تھوڑے سے بس جو میں نے آپ کو بتایا جو لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا تھا، میجورٹی جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر نیکسٹ جو یہ اسی کا ہی پارٹ ہے کہ فضلم من اللہ و نعمہ،
یہ جو چیز یعنی کہ ایمان جو ان کے دلوں میں تھا جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتے نہیں تھے، ویٹ کرتے تھے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنا یہ فضل ڈالا، اپنا احسان کیا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں ان کے دل میں، کہ وہ ان کے دل میں تقوی بھی تھا. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تقوی تھا ان لوگوں کے دلوں میں، تقوی اللہ نے جانچ لیا ہے جن کو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو پسند فرما دیا، کراہت پیدا کر دی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بیسیکلی اللہ نے ان پہ اپنا فضل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر اپنا فضل اور احسان جو ہے وہ کرنا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دینی. تو ان کے دلوں کو جو ایمان سے منور کیا ہے، کفر سے نفرت پیدا کر دی، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اب ہدایت والے راستے پہ ہیں. لاسٹ آیت ہماری جو ہے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں کبھی لڑ پڑیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی کمیونٹی میں آپ کو پتہ چلا کہ دو لوگ آپس میں لڑ بیٹھے ہیں، کہ ان کی فور سم ریزن ان میں ناچاکی ہو گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فَصْلِحُ، تو صلح کرا دو، بینہما، درمیان ان دو کے. اچھا یہ نہیں کہا گیا اس میں. بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دو لوگ لڑ رہے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمارا معاملہ تو نہیں ہے نا، ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں خام خواہ پرائے معاملے میں کیوں پڑھوں. تو آپ نے تماشائی نہیں بننا. یہ رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ آپ کی فیملی کے لوگ لڑ رہے ہیں، یہ نہیں بات ہو رہی کہ آپ کے بچے دو لڑ رہے ہیں. یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ دو گروہ، ضروری نہیں آپ ان گروہوں کو جانتے بھی ہوں، بٹ دے آر مسلم. تو آپ کی ایز اے مسلم کیا جاب بنتی ہے کہ آپ نے ان میں صلح صفائی کرانی ہے، درمیان بیٹھ کے تماشائی بن کے نہیں ان کو دیکھیں. اور آپ نے جب ان کے درمیان صلح صفائی کرانی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نہیں کرا پا رہے کوئی بھی چیز، پھر آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ چیک کریں گے کہ ان میں سے جو دونوں گروپس ہیں ان دونوں میں سے جو بندہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی دو گروپ لڑیں گے ایک زیادتی پہ ہوگا، ایک بندہ جو مظلوم ہوگا. تو جو زیادتی کرنے والا بندہ ہے، یعنی کہ پہلے آپ ان کو درمیان میں وربلی صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز کا. تو نیکسٹ سٹیپ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون زیادتی کر رہا ہے. جو زیادتی کر رہا ہے پھر آپ اس کے ساتھ لڑیں گے. یعنی کہ زبانی تو آپ نے کر کے دیکھ لیا نا، زبانی تو کچھ کام ہی نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے اس چیز کو سٹاپ کرنا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے یہ میجرز آپ نے کرنی ہے. تو اب سیکنڈ چیز ہم نے کیا کرنی ہے، زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑیں گے آپ جب تک کہ وہ بندہ جو ہے زیادتی کرنے والا وہ واپس نہ آ جائے، پلٹ نہ آئے. کہاں پہ؟ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ نہ آئے. یہ جو ورڈ ہے نا، حتیٰ، یہاں تک کہ تفیع، وہ پلٹ آئے، الی، طرف، امر اللہ، اللہ کے حکم کے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے، فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ آتے ہیں تو آپ ان کو صلح صفائی کراؤ، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں. اور جب آپ نے صلح صفائی کرانی ہے تو پھر ایسے نہیں ہے کہ خالی بس آپ نے ان کو صلح صفائی کرا دی، چلو کوئی نہیں، یہ تو میرا جان پہچان کا تھوڑا بندہ ہے، یا ایک کی طرف آپ کا سافٹ کارنر ہے. تو کبھی کبھی ہم انکلائنڈ ہو جاتے ہیں نا تھوڑے سے دوسرے کی طرف. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلح صفائی کراؤ تو اگلی چیز کیا کرنی ہے، بالعدلی، عدل بھی کرنا ہے ساتھ، بالعدلی و اقسطوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک کی سائیڈ لینی شروع کر دیں. آپ نے دونوں کے درمیان عدل کرانا ہے کہ ایکولی بیلنسڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں یہ امپورٹنٹ ہے انصاف کرنا؟ آگے والے پورشن میں دیکھ لیں، ان اللہ یحب المقسطین،
آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے لو کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے لو کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے لو کرے. میں تو کہتی ہوں کہ وہ تو بندے کا مقام ہی اور ہے. یہ تو بہت بڑے فضل کی بات ہے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے. اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. جو لوگ عدل کا جو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، انصاف کرتے ہیں ہر چیز میں، تو انہیں اللہ کی جو ہے وہ محبت نصیب ہوتی ہے. تو صلح صفائی، محض صلح صفائی ہی نہیں کرا دینی، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانی ہے. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ اللہ کی نگاہ میں وہ صلح جو ہے وہ قابل قدر چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے صلح صفائی کرا رہے ہیں، صرف جسٹ فار دا سیک آف اسٹاپنگ. بس مجھے کوئی نہیں کون کس پہ زیادتی کیا ہو رہی ہے، نہیں، بس یہ معاملہ سیٹل کرا دو، رفع دفع کراؤ، باقی یہ جانے وہ جانے. ایسے نہیں کرنا. آپ نے صفائی کرانی ہے عدل کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے تو آپ نے دونوں کے درمیان بیلنس کرانا ہے. کیونکہ کیا ریزن ہوگی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے؟ اگر آپ نے زیادتی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ اور جس نے زیادتی کی تھی اور آپ نے ان کے درمیان عدل انصاف نہیں کرایا، یعنی کہ ان کو ایسے پوائنٹ پہ صلح صفائی کرانی ہے کہ جس سے یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، جو مسلمانوں کی ہو رہی ہے نا، دونوں کنٹریز میں ہو رہی ہے، جو ایک زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا مظلوم ہے. اب اس وقت ہم جو مسلم امہ ہے ان کا کیا بنتا ہے کہ آپ ان کے درمیان میں آپ نے صرف سیز فائر نہیں کرانا. سمجھ آ رہی بات نا؟ صرف اس چیز کو روکنا نہیں کرنا، آپ نے ایسے پوائنٹس کے اوپر اس کو رکوانا ہے کہ جس سے یہ معاملہ آگے کبھی نہ دوبارہ انیشیٹ ہو. ابھی تک دیکھیں صلح صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ کسی بات پہ ہو نہیں رہی ہوتی، تو ہمیشہ یہ معاملات کچھ دن کے لیے سٹاپ ہو جاتا ہے، بات پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اگر آپ ان کے درمیان بیٹھ کے صلح صفائی، آپ نے صرف ان کو اس وقت لڑتے ہوئے سٹاپ نہیں کرنا، آپ نے ان کو روکنا ہے اور ساتھ ان کو ان کا معاملہ سنیں کہ جو زیادتی کر رہا ہے دوسرے پہ اور مظلوم ہے، دونوں کی بات چیت سنیں اور ان کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آئیں جس سے یہ لڑائی دوبارہ کبھی نہ ہو. یہ مین یہاں پہ جو پوائنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عدل سے کام لیں. ادروائز آپ نے اگر صلح صفائی کرا دی جسٹ سٹاپ کرنے کی سینس میں، وہ اللہ کی نظر میں کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنا. اگر آپ نے صرف اس وقت سٹاپ کر دیا ہے تو ان کے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں رہ جائیں گی. اس چیز کو ختم کرنا ہے. ہم ایک مسلم امہ جو ہیں وی آر کنیکٹڈ. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں لڑ کے لیدا ہو جائیں. ہم اس وقت ہم نے روک لیا لیکن اب آپ کے دلوں میں قدورتیں رہ گئی ہیں، دلوں میں آپ کے لیے بغض بھر گیا ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم یہاں پہ دیکھیں. اب یہ جو سورہ شروع کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ سورہ نور ہم نے فنش کی تھی، کافی احکامات ہمیں ڈیلی لائف کے پتہ چلے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ حجرات میں بھی ہمیں بیسک کتنی چیزیں ہماری پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا انشاءاللہ جو لیسن ہوگا وہ بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ اس میں بھی معاشرے سے ریلیٹڈ جو ہیں بہت سی چیزیں اس میں پتہ چلتی ہیں. تو یہاں تک ہم اس کو یہاں پہ فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا پھر نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.